تو میں نے کہا بھی انڈیا کر رہا ہے ٹریڈ اس وقت. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور ایران کی ٹریڈ کا والیوم $15 بلین ہے. 15 ارب روپے کا جو ہے آپ کا ٹریڈ والیوم ہے انڈیا کا اور ایران کا. آپ کا تو 1 ارب بھی نہیں ہے, آپ کا $50 کروڑ بھی نہیں ہے. انہیں یہ چل رہا ہے کہ جی اللہ نہ کرے ایسا ہو کبھی کہ انڈیا کا جو ہے وہ کوئی جہاز جو ہے وہ اس نے پاکستان کی سرحد کو عبور کیا ہے اور وہ کراچی کے قریب پہنچ گیا. اس لیے جو ہے میں نے کہا وہ بھائی کل رات ملک میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہو گیا. چاروں صوبے تاریکی میں ڈوب گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جہلم, منگلا, تربیلا پاور پلانٹس بند ہو گئے تھے اور 500 کیوی کی جو ٹرانسمیشن لائن تھی وہ ٹرپ کر گئی اور ملک کے تقریباً تمام ہی جو علاقے تھے وہ بجلی میں ڈوب گئے. کوئی ایک ایسا ایریا بھی نہیں تھا جہاں پر پتہ چلا ہو کہ بجلی آ رہی ہے. اور اس کے بعد تقریباً 12 گھنٹے سے بھی زائد کا وقت گزر چکا تھا. اس کے بعد آج جا کے بجلی کی جو ترسیل ہے وہ شروع ہوئی اور ابھی بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک بجلی نہیں ہے. اچھا لیکن لغاری صاحب کل جب یہ بریک ڈاؤن ہوا اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز بننا شروع ہو گئے, اس طرح کی باتیں ہونے لگ گئیں کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کوئی جنگ ہونے والی ہے. اور اس کے بعد اب حکومت نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا تھا یہ اپوزیشن کی طرف سے کیا گیا تھا. اس طرح کا ٹرینڈ بننا ہی نہیں چاہیے تھا, کیوں بنا؟ انتہا ہے بے وقوفی کی. مجھے لندن سے ایک کال آئی اور میں فون پر اٹھا تو کہا کہ جی وہ دیکھیں بجلی ہے. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا ملک بھر میں بجلی جا چکی ہے. میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک فضول چیز چل رہی ہے. میں نے کہا کیا فضول چیز چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ چل رہا ہے کہ جی اللہ نہ کرے ایسا ہو کبھی کہ انڈیا کا جو ہے وہ کوئی جہاز جو ہے وہ اس نے پاکستان کی سرحد کو عبور کیا ہے اور وہ کراچی کے قریب پہنچ گیا. اس لیے جو ہے میں نے کہا وہ بھائی خدا کا خوف کریں. ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے سیکورٹی ادارے ویجیلنس ہیں, ان کو وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ دشمن کیا موومنٹ کر رہا ہے, تو ہم کیوں اس طرح کے خوف خدشے میں مبتلا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں ایسا ٹرینڈ چلانے والے یہاں تک چل گیا جناب. لوگ یہاں تک چلا رہے تھے کہ جناب صبح اٹھیں گے تو پھر کچھ اور ہی ہو چکا ہوگا, اور ہی ہو چکا ہوگا, کچھ اور ہو چکا ہوگا. ہم اس طرح سے اس چیز کی تو مذمت ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اور ہم کسی بھی صورت میں کوئی بھی اس حکومت کے ساتھ ہماری ناراضگی اپنی جگہ پر, لیکن ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جناب صبح اٹھیں تو کوئی کہہ رہے عزیز ہم وطنو. اس بات کو تو کوئی بھی سننے کو تیار نہیں. چین کے ایران کے ایک سفارتکار نے کہا تھا کہ ہم 70,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں اور ہم آپ کو بہت سستی قیمت پر بجلی دینے کو تیار ہیں, تو آپ ہم سے بجلی کیوں نہیں لیتے؟ میں نے یہی سوال کیا تھا وزیر اعظم میاں نواز شریف سے. انہوں نے مہربانی کی تھی, ایک دفعہ اپنے کابینہ کے اجلاس میں ہمیں بلایا تھا, کچھ اور صحابی دوست بھی تھے. تو ایران آپ کو بجلی دینے کو تیار ہے. تو انہوں نے اپنے وزیر کی طرف دیکھا اور پوچھا خرم دستگیر سے, خرم صاحب 2 سوال تھے, اس میں سے ایک سوال یہ تھا. تو خرم صاحب سے کہا خرم صاحب اس کا جواب دیں. تو انہوں نے وہی روایتی کہانی سنائی کہ جی اصل میں عالمی پابندیاں ہیں ایران کے اوپر اور اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے پر. تو میں نے کہا بھی انڈیا کر رہا ہے ٹریڈ اس وقت. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور ایران کی ٹریڈ کا والیوم $15 بلین ہے. 15 ارب روپے کا جو ہے آپ کا ٹریڈ والیوم ہے انڈیا کا اور ایران کا. آپ کا تو 1 ارب بھی نہیں ہے, آپ کا $50 کروڑ بھی نہیں ہے. آپ تو اس کے پڑوس میں ہیں اور آپ کی ٹریڈ اتنی بڑھ سکتی ہے جس کا کوئی حد ہی نہیں ہے. انڈیا کر سکتے ہیں, آپ پر پابندیاں ہیں. تو ہمارے ملک کے اندر کوئی بدنیتی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ہمارے حکمرانوں کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کام کریں تو امریکہ ناراض ہو جائے. بھئی آپ ایک خود مختار ملک ہیں یار, اللہ کے واسطے ایک آزاد ملک ہیں. آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں. آپ کے پاس پاور حاصل کرنے کے بڑے طریقے ہیں اور آپ کو وہاں سے بھی مل سکتی ہے. اور اگر آپ نے وہ گیس پائپ لائن بچھا دی ہوتی تو اب تک یہ صورتحال ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. آپ جب روزانہ گیس کے بحران میں ہوتے ہیں, آپ کے لوگ جو ہیں وہ چیخو پکار کرتے رہتے ہیں, وہ سستے ریٹ پر مل رہی تھی, آپ نے وہ نہیں لی. تو یعنی ہم مسائل میں رہنا چاہتے ہیں, ہم مسائل میں رہنا چاہتے ہیں. ہماری مقتدرہ, ہماری اتھارٹی, ہماری ملک کو چلانے والا میکینزم وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ملک بحران میں رہے. بہت سی چیزیں وہ چاہتا ہے. ایک بات یہ بھی چاہتا ہے کہ ملک بحران میں رہے تاکہ اس کی دال گلتی رہے. وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کم نہ ہوں تاکہ ان کا دھندا چلتا رہے. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے لوگوں کی, پاکستان کے اندر ایون یہ کہ فارن ایکسچینج نہ آئے, اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر پاکستان تو آگے بڑھ جائے گا. ان کو کوئی شاہی فرمان کہیں دنیا سے ملا ہوا ہے کہ بھئی آپ کے ملک میں فارن ایکسچینج نہیں آنا چاہیے, تو اس کی بھی وہ نہیں چاہتے ہیں کہ
کوئی ریل پہ لو تاکہ ہم روزانہ جائیں اور جناب IMF سے عرض کریں حضور والا کچھ عطا کیجئے گا. آپ ہم ہاتھ پھیلائے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. پھر وہ اپنی شرائط پر دے گا, چینی مہنگی کر دو, آٹا مہنگا کر دو, دال مہنگی کر دو, یا کچھ بھی مہنگا کر دو, بجلی مہنگی کر دو, گیس مہنگی کر دو, لوگوں کا جینا حرام کر دو, پھر آپ کو قرضہ دیتے ہیں. ہم قرضہ استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے, وہ رکھا رہے گا. یہ گارنٹی ہے کہ آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو ورلڈ بینک اور IMF اور اپنا ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے بینک جو ہیں آپ کو قرضہ دے سکیں. آپ نے خرچ نہیں کرنا ہوتا ہے جو پیسے ملتے ہیں, لیکن اس کا انٹرسٹ آپ نے دینا ہے. اچھا لیکن لغاری صاحب اس میں ایک اور بھی بات تھی نا, کل جب بریک ڈاؤن ہوا تو اس کے بعد ہمارے چینل نے بھی بہت کوشش کی حکومتی ترجمانوں سے بات کرنے کی, پاور ڈویژن کے لوگوں سے بات کرنے کی, کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ہوا کیا ہے. بڑی دیر بعد جا کر چیزیں معلوم ہونی شروع ہوئیں. تو جب اس طرح کا کوئی بحران آ جاتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ فوراً سے کالز پک کرنی چاہیے تاکہ الیکٹرانک میڈیا لوگوں کو بتا تو سکے نا, سوشل میڈیا کے تھرو ہی چاہے پتہ چل سکے, لیکن لوگوں کو پتہ تو چل سکے. نہیں چل پایا تھا. میں نے رات کو جو ہے پھر وہ اپنا ٹیلی فون کے اوپر چینل دیکھنے شروع کر دیے, اپنا چینل بھی دیکھ رہا تھا, دوسرے چینل بھی دیکھ رہا تھا کہ بھی کہیں سے کوئی ریزن تو معلوم ہو کہ کیا چیز ہوئی ہے, کس طرح کا بحران ہے, کیا صحیح بات کیا آ رہی ہے. تو بہت دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ جی وہ اپنا شہباز گل صاحب جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اپنا عمر ایوب سے میری بات ہوئی ہے اور جو ہے ایک فالٹ آیا ہے اور لائن ٹرپ کر گئی ہیں, اس وجہ سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ بات تو آپ کو پہلے لمحے میں بتا دینی چاہیے کہ یہ ایسا ہی ہے نا, آپ کو ون کال اوے ہونا چاہیے ایسی صورتحال میں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں آئیں لوگ سوالات اس طرح کے نہ سوچیں نا, اس طرح کا جو چیزیں خدا نہ خواستہ کہ جناب لوگوں میں یہ خوف پھیلے کہ انڈیا جو ہے وہ کچھ حرکت کر رہا ہے یا کوئی اور چیز ہو رہی ہے, تو اس طرح کی چیزیں لوگوں کے ذہن میں نہ آئیں. لیکن ہمارے یہاں حکمرانوں کا ایک کام یہ بھی ہے, ان کو تربیت یہ دی گئی ہے کہ آپ نے چیزوں کو خفیہ رکھنا ہے, لوگوں سے چھپا کر رکھنا ہے, بتانے والی بات بھی نہیں بتانی ہے. لیکن لغاری صاحب 2015 میں بھی ایک دفعہ اس طرح کا کوئی فالٹ آیا تھا, تب 2 گھنٹے کے لیے بجلی گئی تھی پورے ملک میں, لیکن ابھی تو 12 گھنٹے سے بھی زائد کا وقت گزرا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب 2015 میں ایسا ہوا تو اس کے بعد کوئی پلاننگ اس طرح کی ہو جانی چاہیے تھی کہ دوبارہ اس طرح کا فالٹ نہ آتا؟ ہم تو دوسری پلاننگ کرتے ہیں کہ کس کو پکڑنا ہے, کس کو گرفتار کرنا ہے, کس کی گردن ناپنی ہے, کس کو لٹانا ہے, کس کو اٹھا کر بٹھا دینا ہے, کس کو جو ہے بالکل وہ کرنا ہے, کس کو جیل میں ڈالنا ہے, پھر جیل سے نکال کر کس کو ہم نے ملک سے باہر روانہ کر دینا ہے, پھر واپس بلانے کے لیے پھر ہم نے ایک ٹیلی گرام بھیجنا ہے, تار بھیجنا ہے اور کہنا ہے ملکہ معظمہ سے محترمہ ملکہ معظمہ عذراء عنایت, ہمارا ایک مہمان آپ کے پاس موجود ہے, وہ واپس کر مہمان پھر بھی واپس نہیں آئے گا. ہمارا یہ کام ہے نا, یہ کام ہے ہی نہیں کہ ہم نے قوم کے لیے کچھ ڈیلیور کرنا ہے. قوم کو بھئی میں نے بتایا نا کہ چین کے اندر کہا ہے کہ 7 سسٹم ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ پیرالائز موجود ہیں. اگر ایک